اب جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں جا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت ارمیا نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب، اس کی 4 سے 9 آیات مقدسہ۔ اس وقت خداوند مجھ سے ہم کلام ہوا اور کہا، پیشتر اس سے کہ میں نے تجھے بطن مادر میں بنایا، میں تجھے جانتا تھا، اور پیشتر اس کے کہ تو رحم سے نکلا، میں نے تجھے مخصوص کیا اور تجھ کو قوموں کا نبی ٹھہرایا۔ تب میں نے کہا، ہائے مالک خداوند، دیکھ میں بولنا نہیں جانتا، کیونکہ میں تو لڑکا ہوں۔ تو خداوند نے مجھ سے کہا کہ نہ کہہ کہ میں تو لڑکا ہوں، کیونکہ جہاں کہیں میں تجھے بھیجوں گا وہاں تو جائے گا، اور جو کچھ میں تجھے کہوں گا تو وہی بولے گا۔ تو ان کے چہرے سے نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں تاکہ تجھے چھڑاؤں۔ تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میرے منہ کو چھوا، اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ دیکھ میں اپنا کلام تیرے منہ میں ڈالتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی کثرت سے برکت ہو۔ زبور 71 جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ تو میرے لیے پناہ کی چٹان اور حسین قلعہ ہو، تاکہ تجھ سے نجات پاؤں، کیونکہ میری چٹان اور میرا قلعہ تو ہی ہے۔ اے میرے خدا، مجھے شریر کے ہاتھ سے چھڑا۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے، کیونکہ تو ہی میری امید ہے۔ اے میرے خدا، اے خدا، لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ میری ماں کے بطن ہی سے تو میرا محافظ رہا ہے۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ میں خدا کی قدرت کا ذکر کروں گا۔ اے خداوند، میں فقط تیری ہی صداقت کا اظہار کروں گا۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ ہم یسوع کی موت کو اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 4 باب 7 سے 15 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہم ہر طرف سے مصیبت تو سہتے ہیں، لیکن لاچار نہیں ہوتے۔ ہم گھبراتے تو ہیں، لیکن نا امید نہیں ہوتے۔ ستائے تو جاتے ہیں، لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ گرائے تو جاتے ہیں، مگر ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم یسوع کی موت کو ہر وقت اپنے بدن میں لیے پھرتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدنوں میں ظاہر ہو۔ کیونکہ ہم جیتے جی یسوع کی خاطر ہر وقت موت کے حوالے کیے جاتے ہیں، تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے فانی جسد میں ظاہر ہو۔ پس موت ہم میں اور زندگی تم میں اثر کرتی ہے، مگر اس سبب سے کہ ایمان کی وہی روح ہم میں ہے، جس کی بابت لکھا ہے کہ میں ایمان لایا اور اسی لیے بولا۔ ہم بھی ایمان لاتے ہیں اور اسی واسطے بولتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو زندہ کیا، وہی ہم کو بھی یسوع کے ساتھ زندہ کرے گا اور تمہارے ساتھ حاضر کرے گا، کیونکہ سب چیزیں تمہاری خاطر ہیں، تاکہ جس طرح بتیروں کے سبب سے فضل افراد سے ہوا ہے، اسی طرح یہ خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری کی افراد کا بھی باعث ہو۔
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। 10वां बाब पहली आयत से 16वीं आयत तक। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के रौंदने और दुश्मन की सारी कुदरत पर इख्तियार दिया है। एक दिन खुदावंद ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। और वो उनसे कहता था कि फसल तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेज दे। जाओ देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। ना बटुआ ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। और जिस किसी घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर को सलाम। अगर सलाम का फर्जंद वहां हो तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, वरना तुम पर लौट आएगा। और उसी घर में रहो और जो कुछ उनके पास हो खाओ और पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस किसी शहर में दाखिल हो और जहां तुम्हें कबूल किया जाए तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को शिफा दो, और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची है। लेकिन जिस किसी शहर में तुम दाखिल हो जहां तुम्हें कबूल ना किया जाए, वहां के चौकों पर जाकर कहो कि हम इस गर्द को भी जो तुम्हारे शहर से हमारे पांव पर पड़ी है तुम पर झाड़ देते हैं। मगर ये जानो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची है। मैं तुमसे कहता हूं कि सदूम का हाल उस शहर की निस्बत ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। ऐ कोरजीन तुझ पर अफसोस, ऐ बैतसदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि ये मोजज़े जो तुम्हारे दरमियान दिखाए गए अगर सौर और सैदून में दिखाए जाते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तायब हो गए होते। सौर और सैदून का हाल अदालत के दिन तुम्हारी निस्बत ज्यादा काबिल बर्दाश्त होगा। ऐ कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू आलम असफल में उतरेगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नाचीज जानता है वो मुझे नाचीज जानता है, और जो मुझे नाचीज जानता है वो उसे नाचीज जानता है जिसने मुझे भेजा है। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो।